ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بھی کریں گے کہ اسمبلی توڑ دی گئی ہے، اب دیکھیں آگے پریزیڈنٹ صاحب کیا گل کھلاتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بات رانا ثناء اللہ نے کہی ہے نا 120 دن والی، یہ سارے حلقوں میں بڑی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ ان کی اپنی جماعت نون لیگ میں بھی یہ تفضیلات ہیں کہ ہمارا تو یہ پروگرام چھپ کے تھا، اس نے اوپن کر دیا۔ تو میری یہاں پہ اپنے اس پروگرام میں گزارش یہ ہے کہ حکمرانوں کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس پہ وہ پہرا نہ دے سکے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں پھر بعد میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جب ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اس عوام میں سارے ننگے اور میں بھی شامل ہوں، یہ بڑی اچھی بات کی، لوگوں نے بہت سراہا اس کو، لیکن اس میں عمل نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہا تھا عملی طور پہ بتاتے کہ میں اپنے آپ کو یہ سزا دیتا ہوں کہ ہم نے 35 سال یا 30 سال یا 40 سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا، وہ اب پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نواز شریف نے جو کام کیے ہیں ہم آ کر دوبارہ کریں گے۔ اور کل انہوں نے ایک تقریب میں بڑے ہی سنجیدہ ماحول میں یہ اعلان کیا ہے کہ لوگ ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ریپیٹ کریں گے، اور میاں محمد نواز شریف اس ملک کے چوتھے دفعہ وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ آصف علی زرداری کتنے سالوں سے سر پر بازو رکھ کے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ تو اب میچ ہے ان پارٹیوں کے ساتھ جنہوں نے پہلے بھی 40 سال لوٹا ہے، اور اب بھی ان کا پروگرام 30 سال اور کا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 30 سال کا پروگرام بننا چاہیے جس میں سیاسی طور پر مجھے اور مریم نواز کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ساری باتیں اپنی کر رہے ہیں، کسی قسم کا اس میں عوام شامل نہیں ہے، نہ الیکشن میں عوام شامل ہے، نہ ان سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اب وہ قاعدے اختلاف جو چنو منو بنے ہوئے تھے ان سے یہ کل پوچھا گیا تو میں 3 نام اپنے میں دے رہا ہوں، جبکہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سب اس پہ اکٹھے ہیں، کیونکہ بندر باٹ وہاں بھی ہو چکی ہے کہ تمام وزارتیں جو کہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت جس بھی جماعت کے پاس ہیں، نگران بھی انہی میں سے بنائے جائیں گے۔ یہ میری خبر ہے، یہ مجھے اطلاعات ہیں۔ تو اب دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو آج اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی اہمیت کے حامل جناب خالد قیوم صاحب ہیں، جو کہ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار، اور بڑے بڑے اخبارات میں انہوں نے کالم لکھے ہیں کہ حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمود اشرف صاحب ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے ڈسکا سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی وہاں پہ اپنا ڈیرا بھی بنایا جس پہ روزانہ سینکڑوں لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسرے میرے مہمان جناب سلیم شیخ صاحب، جانی پہچانی شخصیت ہے، ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بس ایز بتایا جاتا ہے۔ تو آج انہوں نے مہربانی کی ہے، میں آپ کا بھی شکریہ۔ تو میں رانا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ آپ حکمران ہیں اور آج بھی آپ حکمران ہیں، اور لیکن آپ بھی اور سارے آپ کے لوگ یہی کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن حصہ پورا ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگا، تو بلاول کدھر گیا؟ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہی کہنا چاہیے، وہ اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک الیکشن کا نعرہ ہے ان کا مسلم لیگ کا، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کے پاس ہے جو یہ بیانیہ بنایا، یہ بیانیہ بنایا، نواز شریف کا بیانیہ بنایا، اور ہمارے پاس ظاہر ہے یہ الیکشن کا جو فیصلہ وزیر اعظم کا ہے یہ آنے والا الیکشن کرے گا، کیونکہ جس طرح سیٹیں پہلے نون لیگ کی زیادہ تھیں تو نون لیگ کو آصف زرداری صاحب نے یہ موقع دیا کہ بھی آپ اپنا پرائم منسٹر بنا لیں۔ اب اگلے آنے والے الیکشن میں یہ ایک اپنا یارڈ سٹک بنا دی گئی ہے کہ جس کی میجورٹی ہوگی وہی وزیر اعظم کا رائٹ اسی کا ہوگا، اور ابھی یہ ویسے بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ آئندہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ گورنمنٹ بنتی ہے،
یہ تو آج کا یہ جو اتحادی ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ پارٹیاں اتحاد میں نئے لوگ آ جائیں یا اتحادی چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، تو یہ قبل از وقت باتیں ہیں. ہمارا کلیم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی جو ہے نا انشاءاللہ وفاق میں ہوگی، اور اسی ناطے میں انشاءاللہ ہمارا حق بھی ہوگا. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں یہ بہت بڑی پارٹی تھی جی، چاروں صوبوں کی یہ زنجیر بھی تھی، اور اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومتیں آپ کی وقت، لیکن آپ تو سمٹ کے اب سندھ میں بھی پورے نہیں ہیں، چند اضلاع میں ہیں. اور یہ نعرہ جو ہے نا میری بات، اب جب آپ نے بات کر دیا مقابلہ تو ہے نون لیگ سے، تو نون لیگ کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ آپ معاہدات کرتے ہیں، اور اسی میں سیکریٹ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا ہے، کیونکہ جو خوف ہے، وہ ڈر ہے، وہ آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے. اور آپ اسی طرح کا، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہ نون لیگ کے پاس ہے، ووٹ ہے عمران خان کا، تحریک انصاف کا، کوئی مانے یا نہ مانے. میں ابھی آپ نے چونکہ بات کی ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمٹ کے چھوٹی پارٹی ہو گئی ہے، ریسنٹلی آپ نے الیکشن دیکھا اچھا کہ نون لیگ نے پوری کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کی. اچھا آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ الیکشن جیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں، پوری گورنمنٹ نے اپنی مشینری لگائی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے. سو میں اس سے متفق نہیں ہوں. پارٹیوں پہ ہر مشکل وقت آتا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور، آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، سر میری ایک منٹ گزارش، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ماضی میں دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو 2099 کا جو 97 کا جو الیکشن ہے، اس میں سندھ میں بھی ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. محترمہ کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے ہمیں سندھ کی گورنمنٹ میں بھی نہیں تھی، اور ہماری 17 سیٹیں تھیں. اس کے بعد دیکھیں پارٹی نے کم بیک کیا. پھر میاں نواز شریف صاحب جب گئے ہیں تو ان کی لاہور سے میجورٹی لوز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. باقی تو آپ دیکھیں تو یہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں پارٹیوں پہ، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے پارٹی نے ری گین کیا ہے. سندھ میں مسلسل ہماری، آپ نے کہا نا میں کہ جی سندھ میں ہماری میجورٹی نہیں ہے، سندھ میں آپ دیکھیں کہ ہم میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بھی بنا رہے ہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی بھی آ رہے ہیں، اور ہمارا اس میں بھرپور نمائندگی ہے. پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس دفعہ جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں. اسلیم شاہ صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے نیکسٹ؟ دیکھیں اس طرح کہنا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو یا کسی بھی پارٹی کے عہدیدار کو، لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ہونی ہے الیکشن پر، اور الیکشن تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو اس وقت پی ڈی ایم میں جی جب الیکشن ہی نہیں ہوں گے، دیکھیں الیکشن ابھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ہو سکتا ہے کہ آج ختم ہو جائے رات کو کسی وقت، ممکن ہے، اور اگر صدر پاکستان اس سمری پر دستخط نہ کریں تو 2 دن اور چل جائے گی، لیکن ٹوٹے گی قبل از وقت ہی. تو جب اگر اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سب سے بڑے تو شہباز شریف ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہونی چاہیے. اب نئی مردم شماری کے تحت فروری سے پہلے کبھی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں جہاں دیکھ رہا ہوں یہ فروری سے بھی آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن. تو ابھی تو بات شروع ہونی ہے جب حکومت ختم ہوگی، اور پھر جب الیکشن نہیں ہو رہے ہوں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا. اور سب سے بڑی جو غلطی موجودہ حکمران کر رہے ہیں انہوں نے یہ کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، یا پھر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے کہ نگران جو حکومت ہوگی اس کے اختیارات میں اضافہ کرنے کا. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خود جو ہے وہ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. تو لہذا یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا، آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں، اور جب انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر آپ ان کا موقف سنیے گا کہ یہ کیا کہیں گے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. پھر ہو سکتا ہے یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ایک پیج پر نظر آئیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہوگی، اور الیکشن جو ہے وہ میرا جو خیال ہے کم از کم 1 سال جو ہے اس نے تاخیر کا شکار ہونا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو نام چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک نام
ہوا تو شاید حفیظ شیخ کا نام ہوگا، کیونکہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی، کسی سیاستدان کی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی ایم میں بیٹھے لوگ ہیں جو وزارتوں پر ہے انہی کو ان کا حصہ مل جائے گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، اس میں بھی ٹیکنوکریٹس ہی آئیں گے۔ اور سب سے پہلی جو اس سے ہوں گے ٹیکنوکریٹ، بات سن لو، ہوں گے ٹیکنوکریٹ ہی، لیکن ان کی پارٹیوں کو نہیں، ان کی پارٹیوں کے پسندیدہ تو آپ جس کو مرضی کہہ لیں، لیکن دیکھیں ابھی کے پی کے میں یہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کی وہ ایفیلیشن دکھائی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں سے، الیکشن کمیشن نے اس پہ سیریس نوٹ لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو وزارتوں سے فارغ کیا جائے۔ تو لہذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے نا پاکستان کو بچانا ہے۔ اور پاکستان کو کس طرح بچانا ہے کہ یہاں پر جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی ہے، اور جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، دیکھیں ابھی تو صرف ڈیفالٹ سے بچا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں کہ ہم نے اس کو 25 کروڑ عوام ڈیفالٹ کر وہی وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، تو ان کو نکالنے کی کوئی ایفرٹ کرنی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا 2-3 شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے۔ ایگریکلچر آپ کے مطابق ٹیکنوکریٹ کی حکومت چلنی چاہیے، جو اچھے لوگ ہیں ان کو، ان سیاستدانوں کو تو آنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں سیاستدان آپ تو آئیں گے کام کریں گے، یعنی اچھے کام وہ کر کے جائیں اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آ جائیں۔ سر دیکھیں سیاستدانوں نے پیسے اکٹھے نہیں نہ کیے، یہ لڑتے رہے ہیں نا۔ اگر یہ نہ لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر نہ آتے، ایک دوسرے کو جو ہے جیل میں بند کرنے کی بات نہ کرتے اور ان سے کہتے کہ آپ اپوزیشن میں آپ جو مرضی کریں، ہم نے آپ کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے صرف ملک و قوم کا دیکھنا ہے، یہاں تو ہوا نہیں کبھی بھی۔ آپ پچھلے یہ 5 سال کو دیکھ لیں، جو پی ٹی اے کی حکومت ہے۔ صاحب آپ بڑی مزے سے، بڑی انراگ سے یہ ساری باتیں سن رہی ہیں، کیونکہ آپ تو گرو ہیں۔ گرو تو وہ کام کرتا ہے جو پٹاری کھلتی ہے تو پٹاری میں چنگاری میں نکلتی ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اور بعد جب وہ پھول اپنے گلے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ جو پیپلز پارٹی کا زوم ہے اور نون لیگ کا جو آپس میں اکٹھا ہونا ہے، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی جو خوف ہے اس کی وجہ سے ہے، یا ویسے بھی یہ امن و امان سے یہ کام کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اتحادی حکومت میں اکٹھے ہیں۔ نہیں، وہ حکومت میں مانتے ہی نہ وہ مانتا ہے نہ مریم نواز سے پوچھے اس نے کہا میری کوئی حکومت نہیں، بلاول سے پوچھے اس نے کہا میری کوئی حکومت نہیں۔ اس اتحادی حکومت کا آخری روز ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان اپنی قومی اسمبلی کی تحلیل کی جو ایڈوائس ہے وہ صدر پاکستان کو اب بھجوانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور حکومت ختم ہوگی، اتحادی حکومت ختم ہوگی، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر آج یہ ساری اتحادی جماعتیں کھڑی ہیں اس جگہ پر شاید اس طرح کھڑی ہوتی ہوئی آگے آنے والے وقت میں نظر نہ آئے۔ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں جماعتوں کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں کس طرح کھل کر دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ لیکن ایک بات، اگر انہوں نے آپس میں مقابلے میں الیکشن بھی لڑنے ہیں اور پھر کولیشن بھی بنانی ہے، ان کے منشور الگ، ان کی ہر بات الگ، یہ کیا مذاق ہے عوام کے ساتھ کہ جب لڑ کے واپس آ جاؤ تو اکٹھے ہو جاؤ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی ان دونوں جماعتوں کی ماضی میں بھی بڑی محاذرائی رہی ہے۔ نورا کشتی یا محاذرائی 90 میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین محاذرائی دونوں جماعتوں کے درمیان رہی ہے، اور اس اتحادی حکومت میں بھی ان کے اختلافات رہے ہیں اور اب بھی اختلافات ہیں اور رہیں گے، آنے والے وقت میں بھی ہوں گے۔ لیکن ان دونوں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں 2 شخصیات میں سمجھتا ہوں ایسی ہیں جن میں سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ان کے اندر ایک مصالحانہ ایک سوچ جو ہے
وہ پائی جاتی ہے. اور جس کامیابی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے اس اتحادی حکومت کو چلایا ہے اور اختلافات کے باوجود تمام جماعتوں کی قیادت کو اکٹھا رکھا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آگے بھی ان دونوں جماعتوں کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت موجود ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اندر جو برداشت کی کمی ہے, جو اس جماعت کے اندر جو برداشت کا کلچر جو ہے وہ نہیں ہے, اس سے بھی اس جماعت کو بڑا نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی قیادتوں کو اپنے نظریات سے ہٹ کر, اپنی سوچ سے ہٹ کر, اپنی اپنی سیاست کرتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو کلچر ہے اس کو ضرور فروغ دینا چاہیے. اس کا جو ہے جس قسم کی ذہن سازی چیئرمین پی ٹی آئی نے کی, اور پھر اس کے نتیجے میں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ اس سے نہ صرف پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچا بلکہ اس سے پاکستان کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ دار تحریک انصاف یا عمران خان ہے؟ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار پی ٹی آئی کی قیادت اور چیئرمین پی ٹی آئی براہ راست اس ساری منصوبہ سازی میں شامل تھے, منصوبہ بندی میں شامل تھے. ان کی مرضی کے ساتھ سارے پوائنٹ طے کیے گئے. اب تو کوئی چیز یہ چھپی نہیں رہی. کل آپ سمسام بخاری کی جو آڈیو آئی ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی کی مرضی سے سب کچھ نہیں ہوا. انہوں نے تو واضح طور پر جو ہے کھل کر یہ بات کر دی ہے کہ یہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا. میں ویسے خیال کی ہوں آپ کی بڑی, کیونکہ آپ کی بڑی معتبر رہے, کیونکہ جب تک کوئی عدالت فیصلہ نہ دے, جب تک ایویڈنس کلیئر نہ ہو جائے, اور جب تک یہ ٹرائل نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کسی پہ اس طرح الزام نہیں تھوپ سکتے جس طرح آپ نے تھوپا ٹکا کے کہ عمران خان ذمہ وار ہے, تحریک انصاف ذمہ وار. وہ وقت آئے گا, یہ خواہشات جن کی ہے نا ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کدھر کو جا رہی ہے بات. کیونکہ اب یہ گرفتاری جو تھی نا, اس پہ بھی انہوں نے 9 مئی بنانے کا پورا طریقہ اختیار کیا, پورا طریقہ اختیار کیا اور پرووک کیا لوگوں کو نکلیں باہر. اب آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں نکلنا, ہم آپ کو ووٹ کی پرچی ہوئی ہے یہ آپ کو جہنم میں پھینکیں گے. اس کا پھر کیا ہوا؟ پشاور میں رزلٹ آیا, ایبٹ آباد میں آیا, اور جہاں بھی الیکشن ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, میں آپ کی اس بات سے معترض ہوں, کیونکہ آپ نے تو سیدھا الزام نے ان کو مجرم ٹھہرا دیا ہے. اچھا جناب آپ رانا صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو باتیں کی, انہوں نے جو باتیں کی آپ نے سنی, اور میرے جو کوشچن ہیں ان میں بات صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ملک اور قوم کی زنجیر ہے, اور وہ چاروں صوبوں اور دوسرے صوبوں میں ان کی ایک بڑی جیسے آپ نے کہا یہ ہم نے الیکشن جیتا ہے آزاد کشمیر میں, تو آپ یہ بتائیں کہ جب الیکشن آپ اکیلے جیتتے ہیں پھر آپ کولیشن میں کیوں آتے ہیں؟ جن سے لڑائی ہے, کبھی ایسے ہوا ہے کہ 2 متحارب گروپ آپس میں اکٹھے ہو جائیں کسی بات پہ؟ وہ کوئی خوف ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے جس کے بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایسے نہیں ہے؟ نہیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں الیکشن آپ نے لڑنے کے بعد ملک کے اندر ایک گورنمنٹ کی تشکیل ہونی ہے. اچھا, جب گورنمنٹ کی تشکیل ہونی ہے تو میجورٹی بیس گورنمنٹ بننی ہے نا. پھر جو بھی پارٹیز بیٹھتی ہیں منیمم ایجنڈے کے تحت کہ جی ہم منیمم ایجنڈے کے تحت نیشنل ایجنڈے کو آگے رکھ کے تو ہم ملک کو آگے, لیکن جو ان کا اپنا منشور ہوتا ہے وہ متضاد ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا شہباز شریف صاحب بیانیہ بنا رہے ہیں نواز شریف کا, بلاول صاحب نے بیانیہ بنایا وہی اپنے نانے والا بلاول, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے انسان, اور اب وہ چابیاں تقسیم کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے مکانات یعنی وہ جب سلاب ہے تو بھی دے رہے. تو یہ قوم پہ احسان نہیں کر رہے, وہ ایک پیسہ بغیر کے ممالک سے آیا ہے, انہوں نے اسپیئر کیا اور بنا کے ان کو دے دیا, وہ اس طرح کر رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ کو لے کے چلے گا, جو ایشو کو لے کے چلے گا, تو کام بھی تو اسی نے کرنا ہے نا. سیلاب کے ایشو کو سب سے زیادہ بلاول صاحب خود نکلے ہیں, انہوں نے باہر کی دنیا میں
اس ایشو کو اجاگر کیا ہے, وہاں سے جو بھی فنڈ ریزنگ کی ہے, انٹرنیشنل اداروں کو بتایا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے کہ پاکستان اس تباہی سے دو چار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بجٹ سے لے کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس ایشو کو ٹیک کیا. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو بیس پالیٹکس کرتی ہے, اس کی کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا. تو رانا صاحب ہماری باتیں یہ جاری رہیں گی, ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا یہیں رہی ہمارا. ویلکم بیک. جناب رانا صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے, بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ چابیاں کیوں دی انہوں نے, کیسے دی, پیسے اپنی جیب سے دیے یا؟ دیکھیں کوئی ذاتی جیب سے نہیں ہوتا. آپ نے ایک فنڈ ریزنگ کرنی ہے اور ایک ایشو ہے, اگر اس ایشو کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا, لوگوں کے لیے بات کی ہے, تو یہ آپ نے بتانا جو ہے, آپ نے اس چیز کا کہ اس کا کریڈٹ لینا بھی آپ کی حکومت کا کام ہے نا, کہ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کیا ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسے آپ نے بات شروع میں آپ نے کی ہے کہ ایک یہ وہ پارٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس کی بیٹی نے آ کے نعرہ لگایا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, فیڈریشن کی بات کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی جماعت ہے جس نے ہمیشہ فیڈریشن کو مضبوط کیا ہے اور ہمیشہ اپنے ایجنڈے کو پرفارم کیا ہے. اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو 76 ایئر ہونے والے ہیں. 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اقتدار ملا ہے. میں آپ جنرل بات کرتا ہوں, ہر پاکستانی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ 15 سال 20% حصہ بنتا ہے. آپ 20% کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے دیکھیں, ڈیفنس میں اس نے کیا کیا, آئین سازی میں کیا کیا, اوورسیز کے لیے کیا کیا, تو انشاءاللہ آپ کو پلڑا عوام کی خدمت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری نظر آئے. رانا صاحب یہ آپ کی باتیں ساری درست ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب دو پہلوانوں میں لڑائی ہوتی ہے وہ کس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ لڑائی کے بعد نورا کشتی ہوگی, ہم اکٹھے ہو جائیں. نہیں, یہ نورا کشتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک COD سائن کیا, ٹھیک ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بلاول صاحب نے جو ایک اسمبلی کے فلور کے اوپر کی بات کی ہے کہ اسی کو دوبارہ سے رینیو کرنے کی ضرورت ہے. 30 سال میں سر 30 سال کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزیر اعظم بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم. جناب اگر اس وقت بلاول ہوتا یہ کبیرہ یہ کیا سوچ ہے سر, یہ بات نہیں, خاندانی پارٹی ہے. آصف زرداری صاحب موجود تھے, انہوں نے اپنے اختیارات صدر بڑے یا تو ہوتے نا وہ پیچھے بیٹھ کے بات یہ بلاول ہاؤس میں بیٹھتے. ناز صاحب انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو تھے وہ پرائم منسٹر کو آپ پڑھ کے دکھائے نا, کوئی نیکسٹ کو آئے تو میرے محترم جس میں ایبلٹی ہوگی نا, بلاول صاحب نے ایز اے فارن منسٹر اپنے آپ کو پروو کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس میں بہتر کوالٹیز ہے تو وائی ان کو کیوں نہ. میری یہ گزارش یہ ہے, اب جتنی بھی اس وقت پارٹیاں ہیں نا, آپ ولی خان پارٹی کو لے لیں, مولانا فضل الرحمان کو لے لیں, شریفوں کو لے لیں اور اپنے آپ کو لے لیں, یہ سب خاندانی پارٹیاں ہیں. یہ پارٹیاں یہ عوام کی طرف سے ان کو نہیں کو مینڈیٹ. سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا انہوں نے تاحیات چیئرمین جو ہے عمران خان کو کہہ دیا, تو یہ تو دیکھیں پبلک ہے نا, پبلک جس کو لائک کرتی ہے. یہ بات آپ کو بری لگی اس کی, اس کے بیٹے کو تو نہیں کہا. سر دیکھیں کل کو آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ اپنی بہن کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے. آپ شاہ محمود قریشی کو تو نہیں ابھی آپ نے اختیارات دینے کو تیار ہیں. شاہ محمود دے دیے سر, وہ کہاں دیے ہیں, وہ خود لینے کو تیار ہے. وہ تو 1 سال سے لینے کے چکر میں ہے کہ مجھے تحریک انصاف جو اس کو میں ہائی جیک کر لوں. 10 بندے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. سلیم شیخ صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو آئندہ سینیریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ آپس میں لڑیں گے, مریں گے اور بعد میں پھر اکٹھے ہو جائیں گے, یا کہ ان کو موقع نہیں ملے گا, تھرڈ پارٹی آ جائے گی؟ میرا خیال ہے تھرڈ پارٹی کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن یہی گردن پہ سوار رہیں گے, یہی اسی طرح رہیں گے. اور جو صورتحال ہے نا کہ یہ اس وقت جو پی ٹی ایم میں اکٹھے ہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نے اکٹھے ہو کے الیکشن لڑنا ہے. الیکشن میں انہوں نے اپنے اپنے بیانیے کے ساتھ ہی جانا ہے,
اور جب اپنے اپنے بیانیے کے ساتھ جانا ہے تو جہاں پر جن کی اپنی گراؤنڈ مضبوط ہے وہاں سے وہ ووٹ لے کر آئیں گے. اور جو بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کو اس طرح حصہ نہیں ملنے والا. کوشش کی ہے, زرداری صاحب لاہور آئے ہیں, بلاول بھٹو بھی آئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ 4-5 سیٹیں تو انہوں نے مانگ لی نا. نہیں 4-5 کی ابھی وہ پہلے ان کے پاس پنجاب میں 6-7 تو پہلے موجود ہیں, 6-7 سیٹیں موجود ہیں, وہ صوبائی اسمبلی کی خالد قومی صاحب اسمبلی. میں یہ گزار لیکن یہ تو بندر بانٹ ہے نا, یہ تو پھر بندر بانٹ ہے, یہ تو اس میں- بندر بانٹ ہے نا, یہ تو بندر بانٹ ہے نا. دیکھیں اس میں جو سیٹیں پہلے ان کے بعد وہ کیسے جائیں گی ان کو الیکشن. سر یہ نہیں، نہیں، یہ perception ایسے ہے, نہیں ہوگا. ایسے نہیں ایسے ہوگا. نہیں ہوگا. پروموٹ میں کریں گے آپ کو اپنی سیٹیں. کہ یہ اچھا نہیں ہے. الیکشن جو ہے نا وہ اگر جب ہوگا تو پھر وہ الیکشن کے مطابق ہی ہوگا. اچھا اور پیپلز پارٹی نے اپنی کوشش کی ہے کہ خود کو جو ہے جنوبی پنجاب میں مضبوط کر دے. سینٹرل پنجاب میں تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا. اور یہاں کس کا مقابلہ ہوگا؟ یہاں جو اکیلی نون لیگ نون لیگ کے پاس ہی جو ہے نا وہ حکومت جائے گی جب الیکشن ہوگا. نہیں، نہیں، اور اس کے جو مقابلہ ہوگا نا ہاں. تو وہ بظاہر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی سے ہوگا, کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکٹیبلز تو کو یہ نہیں خبر دیا آج آپ نے. الیکٹیبلز کو اکٹھا کیا ہوا ہے نا. لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. اچھا ہاں جی, اس کو بی ٹیم کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اے ٹیم نہیں ہے. یعنی وہاں الیکشن لڑے گی جہاں اس کو پتا ہوگا کہ یہ صحیح طرح جیت سکتے ہیں. جس طرح جنوبی پنجاب سے انہوں نے کافی زیادہ الیکٹیبلز لیے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں پر اپنی سیٹیں خالی چھوڑے گی. اگر مسلم لیگ نون ہارتی ہے تو استحکام پاکستان جیتے گی. کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن پر پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہولڈ ہے, اور وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ خیال ان کو کیا جیتے آپ گی. یہ کہیں یہ طریقے استحکام پارٹی میں نے ان سے سنا ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے. کیا پیپلز پارٹی کا مقابلہ طریقے استحکام پارٹی سے ہوگا, نون لیگ سے ہوگا, یا ہوگا انہوں نے فارغ کر دیا؟ نہیں دیکھیے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر براہ راست مقابلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سینٹرل پنجاب کے اندر اور شمالی پنجاب کے اندر پیپلز نون لیگ کے زیادہ تر جو مقابلے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور یعنی آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اب جو بھی ہوگی؟ تحریک استحکام پاکستان جو پارٹی بنائی گئی ہے, اس پارٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے پاس اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس الیکٹیبل موجود ہیں, لیکن الیکٹیبلز جو ہیں وہ ووٹ کی تلاش میں ہیں. لیکن ووٹ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں جا سکتا. اور دوسرا, نون لیگ کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی کیپیسٹی نہیں. آلریڈی ان کے پاس تمام حلقوں کے اندر یا تو وہ جیتے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, یا جن حلقوں میں وہ ہارے ہیں وہاں ان کے پاس مضبوط امیدوار ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کی کوئی نون لیگ کے ساتھ نہیں جو تو ہے بی وہ ٹیم ایڈجسٹمنٹ ہو بی سکے ٹیم گی. بن کے وہ کیا کرے گی؟ بی ٹیم تو کچھ بھی نہیں ہوتی. بی ٹیم جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, یہ جو الیکٹیبل ہوتے ہیں, یہ اپنی سیاست نہیں چھوڑتے. یہ مت سمجھیں کہ ان کو کچھ ملے گا بھی نہیں اور وہ کسی پارٹی کے لیے گھر میں بیٹھے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اپنے علاقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے. یہ کسی جگہ پر جو ہے وہ آزاد الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, کسی جگہ پر ان کی چند ایسے مقامات پر جہاں پر نون لیگ کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں, وہاں پر ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے, اور کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کو بھی آپ اگنور نہ کریں. نون لیگ اور پی ٹی کے درمیان میں ہوگا. نہیں اگر بیلٹ پیپر میں نہیں نشان وہی ہوا, اگر بیلٹ اگر پیپر بلے میں کا نشان ہوا, بلے کا نشان ہوا, دیکھیے یہ تو نہیں, کوشش تو ہے نا سب کی نہ ہے. یہ تو ابھی قبل از وقت باتیں ہیں کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو ویسے وہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اب تک تو بلے کا نشان جو ہے اب وہ ہے. اور پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. اور خاص طور پر اسی اتحادی حکومت کے اندر بھی ایک رائے یہ ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے, کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اصل میں پی ٹی آئی کے لیے جو ہے
وہ ایک چیلنج ضرور ہے کہ ان کے پاس اگر ووٹ بینک ہے بھی، لیکن جب ووٹ لینے والے نہیں رہیں گے تو پھر اس ووٹ بینک کو کیا کرنا ہے. ان کے جو الیکٹیبل ہیں وہ بڑی تعداد میں تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اور لوگ جو ہیں اب وہ بھی پی ٹی آئی جو ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں. رانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہ آپ کی طرف جا رہا ہے، نون لیگ کی طرف جا رہا ہے، طریقہ استحکام پاکستان کی طرف؟ آپ اپنے حلقے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں جی کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ ابھی تک خاموش ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ حالات کے مطابق فیصلے کریں گے وہ. اگر ان کی لیڈرشپ ہوئی تو یقیناً پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، دوست ہیں، جو اکثر ہماری پارٹی سے ماضی میں گئے ہیں، صحیح بات، تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لیے فیلڈ میں کوئی مشکلات ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں اکثریت جو ووٹ ہے، جو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا جو پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا، وہ نون کی طرف نہیں جائے گا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا. اچھا بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں اس الیکشن کے بعد، تو کیا پرائرٹیز آپ کی پارٹی کی کیا ہیں کہ وہی پچھلے وہ چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی کہ کچھ موومنٹ ہے، کوئی تبدیلی لا رہے ہیں آپ؟ بالکل لائیں گے، کیوں نہیں تبدیلی لائیں گے. وہ نوجوان ہیں اور وہ ایک ماڈرن ورژن کے تحت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ ملک کو. اور جو ظاہر ہے یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو ہماری نوجوان ہیں ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ منصوبے بنائیں گے جس سے ہماری جو یوتھ ہے وہ ملک کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کر سکے اور ملک آگے جا سکے. نہیں، میری گزارش ہے کوئی اسپیسیفک آپ کو کوئی اس وقت کوئی چین، کوئی تبدیلی کو، یا پیچھے جو پہلے کرتے رہے روٹی کپڑا اور مکان اور ابھی تک کسی کو ملا نہیں اسی پہ رہیں گے؟ دیکھیں کوئی ایسی کوئی ایجوکیشن کے بارے میں، کوئی ہیلتھ کے بارے میں، کوئی ایسا مسئلہ کو پہلے سے آپ لوگوں کو اجاگر کریں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، یا وہی میں باتیں سمجھتا ہوں پرانی کہ ہیں جو وہ تو نہیں، ویسے ہی دیکھیں ہے نا، پہلی بات ہے کہ ہوگی؟ روٹی کپڑا مکان کا بیسک مقصد ہے معیشت. ٹھیک ہے، ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے نا، اس کے جو 10 نکات فریم کر رہے ہیں وہ معیشت کی بیس کے اوپر ہوگا. ہم ملک کی معیشت کی بحالی کی طرف جائیں گے، کیونکہ کوئی ملک، کوئی گھر معیشت کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی قوم معیشت کے بغیر نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ملک کی معیشت کی بحالی اور معیشت لانگ تو ٹرم. کافی بہتر ہو گئی، پیسے آئیں گے آپ سر دیکھیں، میں پیسے بنانے کا کیا کوئی مشن ہے، کوئی پروگرام ہے؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی ایگرو بیس انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ پریورٹی ہے کہ ہم ایگرو بیس انڈسٹری اور ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں، کیونکہ 70% ہمارا دیہاتوں میں ہے. اگر آپ کا فارمر کسان خوشحال ہوگا تو وہ نیچرلی وہ اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے. وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلائیں گے، مارکیٹ سے جا کے اچھا کپڑا پہنیں گے، ٹریڈ ایکٹیویٹی میں جائیں گے. اسی طرح ہماری انڈسٹری کی جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جی یہ مارچ کیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف. جی اس 1.5 سالہ آپ کے دور حکومت میں یہ جو ڈسکریڈٹ گیا ہے پوری گورنمنٹ کو کہ چیزوں کی قیمتیں 1000 گنا بڑھ گئیں، اس میں آپ کا بھی کوئی حصہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ نہیں، ہمارے پاس کہ ہم نے پیٹرول کیا 273 روپے میں ووٹ دے دیکھیں دیں، بات ہم یہ نے ہے، دال کر دی 600 روپے کلو میں ووٹ دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے مہنگائی ایک جو فیکٹر ہے نا وہ نیچرل فیکٹر ہے، لیکن دنیا کے اندر جب مہنگائی آئی ہے تو لوگوں نے اپنے انکم لیول کو ریز کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اندر سٹینڈ لیا کہ آپ تنخواہیں کم از کم 35% انکریز کریں. 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تاکہ اس مہنگائی کا جو ڈائریکٹ اثر سرکاری ملازمین پہ پڑتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مداوع ہے مہنگائی کم کرنا؟ نہیں مداوع ہے، لیکن کسی حد تک اس کمپنسیشن کا کریڈٹ یا ڈسٹریبیوٹ ہر بندہ لیتا ہے نا. آپ کی حکومت تھی تو آپ اس بنیاد پہ کسی سے ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ یہ بجلی کا بل آیا آپ کو ایک بلب جلانے کا 8000 روپیہ، یا جس نے ایک پنکھا لگایا نال اس کو 20000 روپیہ ہے، ہم نے آپ کو 20000 کا بل بھیجا، ووٹ دے دیں. دیکھیں یہ جو کنٹرول کرنا ہے مہنگائی کا، ہم گورنمنٹ کا حصہ ضرور تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ پالیسی پتلی گلی سے نہ نکلے، پتلی گلی سے نہ نکلے. پتلی گلی کی مسئلہ یہ ہے پتلی کہ گلی ہر بات میں آپ میرے بھائی فنانس کس کے پاس ہے؟ وہ نون لیگ کے پاس ہے نا. پالیسیز یہ عوام سے پوچھا آپ نے، یہ عوام سے پوچھا آپ نے کہ اس کو کون سی وزارت دینی؟ کس کو؟ سر دیکھیں نون لیگ کا وزیر اعظم میں اپنی کابینہ تشکیل دینی ہے نا. ہمارے پاس فوراً ہم تو اس کا صاحب میری
मेन स्टेक होल्डर पार्ट जिस हुकूमत के हैं वो आप हैं। सर हमारी बात पता क्या तहरीक रही है सारी आप पे ये अदम एतमाद सर, है। हमने ब्लैकमेल नहीं किया गवर्नमेंट MNAs को। को पैसे आपने दिए हैं, ये सारे बात है आपकी ख्वाहिशात भी। अब आप कहते हैं हम सर नहीं, हमारी बिजली के बिल पे आप निकल गए, मेरे में दाल पे निकल गए आप। मेरे मोहतरम, हम इस पॉलिसी साजी के अंदर देखें, हमने वोट दिया, लेकिन एक्चुअली फाइनेंस वाले या प्लानिंग वाले अपनी जो है ना वो ये प्लानिंग करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना, इंडेक्स को देखना। हमारा काम था हम फॉरेन अफेयर में थे। राणा साहब मेरी बात, मुझे ये बताएंगे जब वोट मांगने जाएंगे आप ये बातें समझाएंगे उनको, हमारे पास महकमा नहीं बिल्कुल इसलिए लोगों को पता है जी, उनको वोट ना दें, सर मुझे लोगों हमें को पता है कि गवर्नमेंट नून लीग की थी। हम लोग तो रजिस्ट करते रहे, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर भी हमने रजिस्ट किया। हम साहब आप ये बताएं कि जितनी महंगाई बढ़ी 1.5 साल में, ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे। हाँ। इनका नारा, इनका सारा जो सिलसिला था यही था। और जो मेरिट नोटों की गठियां तकसीम हुई उसमें भी यही था कि ये MNA ये इनको खरीद लो ताकि बाद में हमारी हुकूमत बने, तो हम अपने तुम्हारे मुकदमात खत्म करें, वो जरदारी हो वो शरीफ हो। तो अब में ये इनके मुकदमात खत्म हुए या महंगाई कम हुई? मुकदमात तो खत्म हो गए, अब कोई नहीं बचा। मेरा ख्याल है हुकूमत में बैठा हुआ कोई एक बंदा बता जिसके ऊपर कोई मुकदमा हो, ठीक है। और महंगाई तो कम नहीं हुई और आइंदा भी नहीं होनी, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई खत्म करेंगे हम, डिफॉल्ट को बचाएंगे ना, डिफॉल्ट जरूर बचाया। अच्छा, डिफॉल्ट जरूर बचाया, लेकिन जो जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि अवाम को डिफॉल्ट पर ले गए, ठीक है। अब अवाम के पास जो है ना, जो 1 लाख रुपया भी तनख्वाह ले रहा है ना, उससे भी बजट नहीं बन रहा। लेकिन हुकूमत बड़ी खुश होती है, वो कहती है कि हमने कम से कम जो तनख्वाह है मजदूर की वो 32,000 रुपये कर दी है। आप किसी भी एक शख्स को, कितना बड़ा मैशदान हो, कोई भी हो, उसको लाएं बैठाएं मेरे सामने और उसे कहें कि 3 बच्चे हो, एक मियाँ बीवी हो, घर का किराया देना हो, बिजली का बिल देना और गैस का बिल, और सूखी रोटी खानी हो, तो 35,000 रुपये में, 32,000 रुपये में आप जो है ना वो बजट बनाकर दिखा दें। आपने बात बताई, हाँ जी, ये बंदा एक इलेक्शन में जाता है ना तो कोई अपनी चीजें गिनवाता है ना कि यार मैंने ये किया, मैंने 1.5 साल में ये किया। जब ये जिसके घर में बिजली का बिल जाता है वो उनके लिए दुआ करता है या बददुआ करता है? जिसको खाने के लिए एक टाइम रोटी नहीं मिलती वो क्या करता है? क्योंकि इनके आने के बाद ये सिचुएशन हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो PTI के दौर में भी बढ़ी हुई थी और इनके दौर में तो हद ही नहीं है। अब जितने पैसे आप कमा रहे थे ना, उससे जो महंगाई है वो डबल हो गई है। आप खुद हिसाब लगा लें। इसका मतलब है कि अब कोई भी शख्स जो है, अगर वो एक नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी करता है, उसको एक शाम को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चल रहा। अभी आप मेरी बात सुने, चाइना की एक मिसाल ले लें। चाइना में जो है वो जो महंगाई है वो थोड़ी कम हुई है और वहाँ का जो दुकानदार है वो परेशान बैठा हुआ है कि मेरे पास जो चीज़ पड़ी हुई है वो तो मैंने महंगी खरीदी है, अब मैं सस्ती कैसे बेचूं? क्योंकि वहाँ तो कानून है कि जो रेट आ गया आपको उस रेट पे बेचनी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर रेट बढ़ा है तो उसने पुरानी खरीदी हुई है सस्ती, उसने उस पर अमल नहीं करना। उसने कहना जी भाई ये सरकार का रेट है, इस पर अमल कर लें। और जब रेट कम होता है तो वो कहते हैं कि अभी हमने नई नहीं खरीदी, जब खरीदेंगे तो उस पर अमल दरामद करेंगे। ये है कानून की हुक्मरानी का हाल के कानून के जो हुक्मरान है, रखवाले हैं, वो भी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने 4 एसीज निकलते हैं, वो 10, 15, 20 बंदों को सजा देते हैं, 10,000 रुपये जुर्माना करते हैं, उसके बाद खत्म। असल जो जिम्मेदार है ना उनके पास नहीं जाते। एक बार दे हैं ये अच्छी तरह सजा, क्योंकि ऊपर वाले बैठे हुए जो खुद हैं वो भी चोर हैं। नीचे वालों को क्या करेंगे? इतनी महंगाई के मार देने के बाद पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है, मुस्लिम यूनियन जो हुक्मरान जमात है, क्या लोग इनको वोट देंगे? अच्छा देखिए, वोट देना या ना देना इसका फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। मैं सिर्फ आपको महंगाई के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जब तो हमने भी तो यही पूछा है जनाब, वही मैं बता रहा हूँ। आप जिस तरह पूछ रहे हैं कि जब PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त उनके लिए 2 बड़े चैलेंज थे। एक डिफॉल्ट का चैलेंज था और डिफॉल्ट के चैलेंज पर वो काबू पाने में कामयाब हुई। और महंगाई इसमें नवाज शरीफ कामयाब हुआ है या बिलावल हुआ है? दूसरा वो कहते हैं मैंने डिफॉल्ट से, वो कहते हैं दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। नहीं, दोनों नहीं, अलग-अलग फॉर्मों पे बात करते हैं, दोनों कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरा बड़ा जो अहम चैलेंज था वो महंगाई था। अच्छा, और महंगाई का जो चैलेंज है वो मैं आपको बताऊं कि वो अभी तक जो है वो बरकरार है। लेकिन इसमें थोड़ी मैं अच्छी खबर भी आपको देना चाहता हूँ।
تاکہ ہم مایوسی جو ہے اس کو کم پھیلائیں، لوگوں کو کچھ اچھی خبریں بھی بتائیں کہ ابھی دیکھیے کہ مہنگائی جو تھی وہ 38% تک پہنچ چکی تھی افراط زر، تو اب جو ہے جو اعداد و شمار آئے ہیں ان میں 38% سے کم ہو کر 29% تک جو ہے 29% تک آ چکی ہے۔ میری ذرا سن لیتے آپ ہیں، یہ گورکھ دھندا جو میں تھوڑا لوگ نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹا ہمیں 180 روپے وہی میں بتانے لگا جو کہ عمران خان کے حکومت میں 50 روپے میں کلو وہی تھا، آپ کو بتانے گھی لگا، ہمیں بھی مل رہا ہے 650 روپے بالکل صحیح جو ہے۔ کہ اس کے دور میں 150 روپے تھا۔ دیکھیے اس سے بعد یہ بات نہیں بند لوگ میں آپ مانتے، کو بتاؤں 29% ہو میں یہ کہتا چھوڑے ہوں شماریات آپ بھی کو۔ نہ مانے، لوگ بھی نہ مانے، لیکن میں تھوڑا بیان کر ہاں۔ دوں کہ 29% جو ہے 29% تک جو ہے وہ آ چکی ہے اعداد و شمار، جو لیٹسٹ اعداد و شمار رہے ہیں، اور جو میں آپ کو آئی ایم ایف کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک نے رپورٹ حالیہ جاری کی ہے اس کے مطابق اس سال کے اختتام تک، اس مالی سال کے اختتام تک یہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 29% سے کم ہو کر 20 سے 22% تک آ جائے گی، اور جو اگلا مالی سال جب اختتام ہوگا 2025 میں تو یہ 7% تک نیچے آئے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کی بحالی کا جو پاکستان کی قومی، سیاسی اور عسکری قیادت نے جو منصوبہ بنایا ہے، اس پر اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا، تو اس سے مہنگائی پر بھی قابو پایا جا صاحب نے سکتا ہے۔ بڑی اچھی نویز سنائی ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے نا وہ کم ہو کر 29 پہ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ اس سے بھی کم ہو، اور یہ شماریات والے ہیں ان کا کیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب آٹا، چینی، دال بھاؤ کی قیمتیں کم ہو گئی تو یہ شماریات کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مجھے اور میرے پینل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔